جب اس نے دیکھا کہ اس طرح بھی تراویح ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر رمضان فرما دیا تو مرزا صاحب نے کچھ اور بابوں کا سہارا لے لیا. ہمارے بابے تو انہوں نے چھوڑ دیے نا، ان بابوں کا سہارا لے لیا. مرزا غلام احمد قادیانی کا سہارا لے لیا، عبداللہ چکڑالوی کا سہارا لے لیا، غلام احمد پرویز کا سہارا لے لیا، ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب کا سہارا لے لیا. وہ کیسے؟ کیونکہ اس کی اپنی تحقیق تو ہے کیوں نہیں، یہ تو نقال ہے، کوئی ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا. اس نے پھر ایک دم یہ پینترا بدلا کہ یہ جو قیام اللیل ہے نا، اس کے 3 نام ہیں. باقاعدہ آپ ویڈیو دیکھیں، بڑی انگلیاں اٹھا اٹھا کہتا ہے 3 چیزیں ایک ہی ہیں، ایک یہ 2 3 کیا کہتا، قیام اللیل، تراویح، تہجد، یہ وہ 3 نام لیے، گنا 4 دیے. کہا 3 گنا 4 دیے. احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں، قیام اللیل، تہجد اور وتر. اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں. تو 4 نام ہو گئے، قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور ہمارے جو عرف عام میں تراویح. چلے ہم اس کو دروغ گوئی سے ہٹ کے تھوڑا سا ان کو کہتے ہیں نا کہ شک کا فائدہ دینا، اس کو شک کا فائدہ دے کے اس کو سبقت لسانی مان لیتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے کہی 3 اور گنوا 4 دیں. اور اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنفیوزڈ ہے، اسے خود ہی نہیں پتا کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے. کبھی کہہ دیتا 20 بھی پڑھ لو، خیر ہے یہ نفلی بات ہے، 21 پڑھ لو، 41 پڑھ لو، 100 بھی پڑھ لو. یہ بھی کہتا ہے یہ جتنی مرضی رکعت پڑھ لیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں اسے چڑ نہیں. سن لیجئے ذرا، ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. اب سن لیا، یہ خود بھی چونکہ کنفیوز ہے، مختلف مقامات پہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی روایت، یعنی یہ 10 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، 30 پڑھ لو، 50 پڑھ لو، جتنی مرضی پڑھ لو. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ موصوف کنفیوز ہیں. میں تو نہیں کہتا، میں تو فکس کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 ثابت ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت ثابت ہیں. ہم تو کوئی کنفیوز نہیں ہیں، ہم تو بڑا کلیئر مائنڈڈ ہیں. موصوف کنفیوز ہیں. یہ ساری نحوست بابوں کو چھوڑنے کی ہے، بزرگان دین کو چھوڑنے کی ہے. ان بزرگوں کا دامن چھوڑ دیا اور ان بزرگوں کا دامن پکڑ لیا. سب سے پہلے تو یہ مرزا طاہر کی یہ ویڈیو سنیں، جس میں مرزا طاہر بھی اسی طرح کی لنترانیاں سنا رہا ہے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یعنی ایسا اس نے بھی منجن بنا کے رکھ دیا جیسے اس کی بات کی کوئی ہاتھ پیر نہیں، کوئی سرا نہیں. اسی طرح مرزا طاہر کی بات کی بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. سن لیجئے. بس اس پہلو سے میں نے اپنے آپ کو 8 اور 2 اور 1 کا پابند رکھا ہے، لیکن پھر اسی مضمون کے تابع کہ کبھی اس سنت پر بھی عمل ہو جانا چاہیے. میں بعض دفعہ زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تعداد اہم نہیں ہے اتنی اگر مضمون کے اوپر منفی اثر پڑتا. مرزا طاہر کا کلپ آپ نے سن لیا. اب یہ میں ان مرزائیوں کی کتاب فقہ احمدیہ آپ کے سامنے ہے. اس میں انہوں نے بڑے واضح طریقہ سے یہ سرخی دی ہے نماز تراویح، اور اس ہیڈنگ کے نیچے یہ لکھتے ہیں کہ نماز تراویح دراصل تہجد ہی کی نماز ہے. نماز تراویح دراصل تہجد ہی کی نماز ہے. مرزا صاحب یہ کیدا موقف آ، یہ بڑے مرزا صاحب دا ہے تے چھوٹے مرزا صاحب سبحان اللہ یہ چکی پھر رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی وہی 8 رکعت ہیں. سنت دائمی وہی 8 رکعت ہیں. میں تھوڑے وانگن لوکاں نوں پھڑ پھڑ مرزائیاں دیاں مسجداں 'چ نہیں لے کے جاندا کہ آؤ جی دیکھو اتھے کی ہو رہا. میں آپ کو کتابیں دکھا رہا ہوں کیونکہ ہم بابی کے ساتھ ساتھ پاپی نہیں بلکہ کتابی ہیں. اس کتاب میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزائی 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت مانتے ہیں.
اب آپ نے یہ بات سن لی کہ فقہ احمدیہ کے مطابق مرزئی جو ہیں 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں. ہم تو کتابیں دکھا رہے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کا کیا طریقہ ہے. اس کے گھر کے قریب مرزئیوں کی مسجد ہے، پہلے یہ سن لیجئے، خود تسلیم کرتا ہے. ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے. سن لیا، اس کے گھر کے قریب مرزئیوں کی مسجد ہے. پتہ نہیں اسی کی نحوست ہے کہ یہ مرزئیوں کے جو مسائل ہیں انہی کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، اور جو دوست اس کے پاس آتے ہیں ان کا بازو پکڑتا ہے، ان کی مسجد میں لے جاتا ہے. دیکھو جی یہ مرزئی کیسے نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک آدمی ہے، میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا آؤ دکھاؤں تم مرزئی جو ہے نا وہ رفع دین کرتے ہیں، پھر جو جس طرح کی وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح کی تم نماز پڑھتے ہو، جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم ہو. یہ بھی سن لیجئے ذرا. تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے، یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے، تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے. اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجیے گا. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی. کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں. سن لیا. اس جگہ مرزا صاحب جو ہے نا، یعنی چھوٹے مرزا صاحب اپنے بڑے مرزا صاحب کے بارے میں، یعنی اس طرح لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ان کی مسجدوں میں، جس کے بارے میں مرزا طاہر صاحب نے بڑے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ ربوہ میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ان کے مسلک کے خلاف ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ 8 تراویح کا بھی ہے. مرزا طاہر صاحب سے سوال ہوا کہ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ربوہ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. یعنی اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جو مرزا صاحب کسی کا بازو پکڑ کر مرزئیوں کی مسجد میں لے جاتے ہیں، وہاں دکھاتے ہیں یہ دیکھو جی مرزئی کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی مرزئی رفع الیدین کرتے ہیں. اصل مسئلہ وہ ہے مرزا جی بھول گئے ہو، کتابی بنو، کتابی چھڑ کے لوکاں دیاں باواں پھڑ دیو، مرزئیاں دیاں مسیتاں لے جاندے ہو، پھر انہوں نے گمراہ کر دیو. اصل چیز مرزا طاہر کے منہ سے سنیں، وہ اس بات کو کہتا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا مسجد میں بے شک 20 پڑھی جاتی ہوں کسی مرزئیوں کی، اصل مسئلہ ہمارا وہی ہے کہ ہم 8 کے قائل ہیں. سن لیجئے. اور دوسرے یہ کہ نوافل میں 20 پڑھنے والے بھی جماعت میں موجود ہیں. میرے علم میں ہیں، یہ غلط بات ہے یہ کہہ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ان روایات کا یکسر نشان مٹ گیا ہے. ربوہ میں موجود ہیں ابھی بھی، جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ 20 نوافل کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 نوافل کی پابندی ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ حدیثیں، مستند حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے 8 رکعتیں نوافل کی، 2 وتر کے پہلے حصے کی اور 11 اس کو وتر بنانے کے لیے پڑھی، اور آپ یہ پڑھا کرتے تھے. اس سے میرا استنباط یہ ہے کہ یہ دوام ہے اور وہ استثنائی باتیں ہوں گی یا پہلے کی باتیں ہوں گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جس نیکی کو ایک دفعہ سنت کے طور پر اپنا لیتے تھے اس کو پھر آخری وقت تک جاری رکھتے تھے. اس لیے 20 والی بات یا مشکوک ہے کہ آپ نے 20 لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، یا ابتدائی دور میں اس وقت تھی جب کہ قرآن کریم نے آپ کو اپنی نمازوں کو نرم کرنے کی تلقین ابھی نہیں فرمائی تھی. سن لیا آپ نے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ مرزئی 8 رکعت کے قائل ہیں، ان کی پیچھے مسجدوں میں جو مرضی ہو. اب آپ سوچ لیجئے کہ زیادہ معتبر بات کسی مرزئی کی مسجد میں ہونے والا فعل ہے یا ان کے خلیفے کا وہ بیان ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنا دیا. نہ صرف خلیفے کا بیان بلکہ میں اور بھی آپ کو باتیں سنانا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سنانے کا مقصد یہ ہے، مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مرزا جو ہے نا، یہ جو چھوٹا مرزا ہے، اپنے بڑے مرزا کا اس طریقے سے اپنے اس کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں اتارتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کی حقیقت کو سامنے کرنے کے. اس چھوٹے مرزا صاحب نے اپنے اس کلپ میں متعدد بار ہمیں کہا کہ جو مرزئی ہیں وہ تمہارے حنفی بھائی ہیں. سن لیجئے ذرا.
کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں. تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں. یہ کلپ سن لیے، یہ بھی سن لیجیے، وہ چونکہ وہ پکے حنفی ہیں، وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. چونکہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں اس لیے وہ پکے حنفی ہیں. یہ بھی سن لیجیے. نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا. ویسے اگر آیا نا ایک جھوٹا، وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی دجال. گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نہ دی. وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا. غلام احمد قادیانی حنفی تھا. اب تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں. یہ سننے کے بعد اب میں آپ کو اور تھوڑا سا وسیع رینج میں، وائڈ رینج میں لے کے جاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی حنفی تھا. تو چھوٹے مرزا صاحب، او پا جی تسی بھی حنفی سو. آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ 30-31 سال حنفی بریلوی رہے ہو اور 10 سال تو باقاعدہ سبز پگڑی باندھتے رہے ہو. سن لیجیے اپنی بات خود ہی. کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس وقت باوثوق ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے. اس میں سے بھی 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، دعوت اسلامی میں رہا، باوثوق ذرائع ان کے کینسل تھے. شروع سے ہی میں نے سنی مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی الحمدللہ. تو 4 اکتوبر 1977 سے لے کر، میری پیدائش سے لے کر، میں 30-31 سال تک 2008 تک بریلوی تھا. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پیدائشی حنفی ہے. سن لیے، یعنی 30-31 سال تم بھی حنفی رہے ہو. تے جے پاجی چھوٹے مرزا صاحب رہ سکتے آ، جے وڈے مرزا صاحب بھی حنفی رہ گئے 4 دن، تو کیڑی اتنے قیامت آ گئی ہے. جس طرح آپ حنفی رہے اسی طرح چند دن مرزا قادیانی بھی ہو سکتا ہے حنفی رہا ہو. اور اسی طرح آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل حدیث علماء خود کو حنفی کہا کرتے تھے، بلکہ خود کو حنفی اہل حدیث بھی کہا کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اقامت البرہان. اس کا یہ ٹائٹل بھی آپ کے سامنے چل رہا ہوگا. یہ کافی قدیم نایاب کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلاف بہت کچھ لکھا، بڑی گالی گلوچ کی. اس کے صفحہ نمبر 353 پہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ سچے حنفی ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ غیر مقلد. کہہ کون رہا ہے؟ ایک اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم. اب آپ بتائیے کہ آپ جو امام صاحب کے صریح مخالف ہیں اصول اور فروع اور اعتقادیات و عملیات میں، بلکہ معمور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی چوڑی بات لکھ کر آخر میں کہتا ہے، اور چونکہ پیر مہر شاہ صاحب گولڑوی سچے حنفیوں کو وہابی و غیر مقلد و لا مذہب کہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو فتوے دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جناب والا یہ اہل حدیثوں کی کتاب ہے، یہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. اب کسی کے حنفی کہنے سے تو وہ حنفی نہیں نہ ہو جانا. اگر کسی کے حنفی کہنے سے حنفی ہونا ہوتا تو پھر سارے اہل حدیث بھی حنفی ہیں، سارے مرزئی بھی حنفی ہیں، اور تم خود بھی حنفی ہو، کیونکہ تم کہتے ہو 30-31 سال میں بھی حنفی رہا ہوں. اور یہ اہل حدیث صاحب تو اپنے آخری دم تک اپنے آپ کو حنفی کہتے رہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر کسی جگہ اپنے آپ کو حنفی کہا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی حنفی نہیں تھا. میں ابھی آپ کو اس کی ایک کتاب کی عبارتیں بھی پیش کر دوں گا جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ہم فقہ حنفی کے ان متعدد مسائل میں ان کی بات نہیں مانتے. اب لگے ہاتھوں اب غامدی صاحب کا بھی سن لیجئے. پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں. تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. ابھی میں عرض غامدی صاحب کا سن لیا ہے. اب بے عین ہی یہی موقف مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو 100% یقین ہو جائے. جو موقف چھوٹے مرزا صاحب کا ہے وہی غامدی صاحب کا ہے، وہی موقف بڑے مرزا صاحب کا ہے. سن لیجئے. آپ تراویحوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تراویحاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں ہی نہیں. وہ تراویحاں تو ہرگز نہیں تھیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے وقت، نہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، کچھ عرصہ باجماعت نوافل پڑھائے. ہے نا مزے کی بات. غامدی نے تو جب بھی نبیڑیا انہوں نے کہا تراویح نماز ہی کوئی نہیں.
تے مرزا صاحب کے نزدیک بھی یہ نماز ہی کوئی نہیں غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ بیچارہ کدی اینو تراویح کہندا, کدی اینو تہجد کہندا, کدی اینو وطر کہندا. اور مرزا صاحب کلیئر مائنڈڈ ہو جاؤ, ایک موقف اپناؤ, آپ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں اور آپ یہ بات مان لیں کہ آپ سے یہ 8 رکعت ثابت نہیں ہوتی, اسی لیے آپ کبھی کہہ دیتے ہو کہ اتنی پڑھ لو, اتنی پڑھ لو, یہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو, نفلی عبادت ہے. ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے مرزیت کو بیچ میں لا کے ان کی مسجدوں میں نمازیں دکھا کے, اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ نے یہ جو مسئلہ تراویح کا لیا ہے اس کا جو بیج تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بویا تھا اور اس کو پانی عبداللہ چکڑالوی نے دیا تھا, یا اس وقت کے جو منکرین حدیث تھے انہوں نے اس کو پانی دیا تھا, اور آج آپ اس کے پھل پھول جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو پیچھے ثابت کر دیا. غامدی صاحب کا بھی میں نے آپ کو کلپ سنا دیا, طاہر صاحب کا بھی کلپ سنا دیا, مرزا طاہر کا. اور اب میں آپ کو ملفوظات جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ پیش کرتا ہوں. ملفوظات میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے آپ کا موقف بیان کیا ہے, جو آپ کا موقف ہے وہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 436 میں, یہ اس کی ہے جلد نمبر 5, ملفوظات حضرت مرزا غلام احمد. اس کے صفحہ نمبر 436 میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی 8 رکعت ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی 8 رکعت ہیں, اور آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے. اوہ تیرے والا ہی مسئلہ کہ تہجد تراویح کوئی شے ہے اور یہی افضل ہے, مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول سے اسے پڑھا, 20 رکعت بعد میں پڑھی گئیں, مگر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی. ٹھیک ہو گیا جناب, آرام آ گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب دا وہ جو موقف سی جڑا جناب دا اج موقف ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 8 رکعت تراویح کے قائل تھے. نہ صرف 8 رکعت تراویح کے قائل تھے بلکہ مرزا صاحب تہجد اور تراویح کو ایک ہی نماز سمجھتے تھے. یہ ملفوظات کی اسی جلد کا صفحہ نمبر 373 آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں, کیونکہ تراویح دراصل تہجد ہے, کوئی نئی نماز نہیں. تراویح دراصل تہجد ہے, کوئی نئی نماز نہیں. یہ بات مرزا صاحب نے لکھی, اور یہ چھوٹے مرزا صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ تہجد کوئی نماز, تراویح کوئی نماز نہیں. اب غامدی صاحب کا بھی یہ سن لیں دوبارہ. پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے, سرے سے ہے ہی نہیں. تراویح کوئی نماز نہیں ہے, سرے سے نہیں ہے. ابھی میں عرض کر رہا ہوں نہیں غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. سن لیا, غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ تراویح کوئی نماز نہیں, چھوٹے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں تراویح کوئی نماز نہیں, اور بڑے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں تراویح کوئی نماز نہیں. جب بھائی یہ نماز ہی کوئی نہیں تو پھر کہڑے چکر چ پے ہو, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے تلے ہوئے ہو. اب میں آپ کو آخر میں آخری کیپسول دینے لگا ہوں, جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی, انشاءاللہ آرام بھی آ جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر کسی جگہ اپنے آپ کو حنفی لکھا ہے یا کہا ہے تو وہ صرف اسی طرح کا جس طرح آپ نے کسی دور میں اپنے آپ کو حنفی کہا, جس طرح یہ اقامت البرہان والے اہل حدیث مولوی صاحب آخر دم تک اپنے آپ کو اہل حدیث حنفی کہتے رہے, اسی طرح مرزا صاحب نے بھی کسی وقت کہہ لیا ہوگا. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 134. اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے اول قرآن مجید ہے, پھر احادیث صحیحہ جن کی سنت تائید کرتی ہے. اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ ملے تو پھر میرا مذہب تو یہی ہے کہ مذہب حنفی مذہب پر عمل کیا جاوے. یعنی اگر مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں ٹھکرے کھا کے پھر حنفی مذہب کی کتابوں کا سہارا لے لوں گا, کیونکہ ان کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہی ہے. مگر ہم آگے کیا لکھتا ہے, آگے لکھتا ہے کہ مگر ہم کثرت کو قرآن مجید و احادیث کے مقابلہ میں ہیج سمجھتے ہیں. ان کے بعض مسائل ایسے ہیں
کہ قیاس صحیح کے بھی خلاف ہیں، یعنی حنفیوں کے بعض مسائل قرآن و حدیث تو کہتا دور کی بات ہے، قیاس صحیح کے بھی خلاف ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کرنا ہے سن لیجئے چھوٹے مرزا صاحب، اب بڑے مرزا صاحب دیاں گلاں ذرا غور نال سن لو تاکہ تانوں بھلیکھا نہ لگے کہ مرزا صاحب دے اصل تابے دار تسی ہو یا اسی ہاں۔ لکھدے نے ایسی حالت میں احمدی علماء کا اجتہاد اولا بالعمل ہے، فقہ حنفی نہیں اولا بالعمل، احمدی علماء جڑے انہاں دے اپنے مولوی ہو جڑا اجتہاد کرن انہاں واسطے، ہاں انہاں دا او اجتہاد مالکیاں نہ رل جاوے، انہاں دا او اجتہاد شافیاں نہ رل جاوے، انہاں دا او اجتہاد حنفیاں نہ رل جاوے، اصل ہونا انہاں دا او اجتہاد آ، اور کوئی نہیں۔ دیکھو مفقود الخبر کے لیے 90 ورس یا کم و بیش میعاد رکھی، یہی نہیں کہہ دیا کہ وہ نکاح نہ کرے۔ فقہ حنفی کے اس مسئلہ کو لکھتے ہیں یہ واہیات ہے، یہ واہیات ہے۔ تسی کہندے ہو مرزا قادیانی حنفی سی، وہ ساڈے مسئلے نوں واہیات کہندا ہے۔ حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضور شاہ صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ہے، علیہ رحمہ چونکہ کتاب جو لکھا تو میرے منہ جو جناب نکل گیا، لکھا ہے کہ جس ملک میں جس مذہب کی کتابیں بسہولت میسر آئیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لے ٹھوسی ہوگی ہر گل۔ اور مرزے نے لکھیا، مرزئی نے لکھیا مرزے دی گل کہ جہڑے ملک جنہاں دیاں کتاباں چلدیاں انہاں دی عمل کر لیا ہوئے، جتھے شافیاں دیاں چلدیاں شافیاں دے کر لیا، جتھے حنبلیاں دی چلدیاں حنبلیاں دے کر لیا۔ یعنی جس ملک میں جس مذہب کی کتابیں رائج ہوں، جس ملک میں جس فقہ جو بھی فقہ رائج ہو اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تو مرزا صاحب آپ ایسے لوگوں کو حنفی کہتے ہیں؟ کو خدا دا خوف کریا کر یار، کیوں لوکاں نوں بیوقوف بنا لگا ہے؟ لوکاں دیاں باواں پھڑ پھڑ مرزائیاں دیاں مسجداں 'چ لے کے جانا، پھر انہاں نوں دسدا ہے کہ مرزئی بھی ادا دے تے تسی بھی ادا دے۔ او بھا جی اسی نہیں ادا دے، تسی بھی ادا دے ہو تے مرزئی بھی ادا دے نے۔ جو بات مرزا غلام احمد قادیانی نے کی وہی جاوید غامدی نے کی، وہی آپ آج کر رہے ہیں کہ تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ یا تو آپ کہتے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا یا جاوید غامدی نے کہا یا دیگر جو بد مذہب لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے یا کچھ غیر مقلدین کا۔